ٹھیک ہے بالکل ٹھیک نہیں ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في المصحف الكريم والقرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنین سلام قابل قدر سادات کرام و مؤمنین و مؤمنات ناظرین و ناظرات آج 1443 ہجری کی شب براءت ہے لیلۃ براءت اور آج شب تولد ہے ہمارے اعلی حضرت حاکم وقت ولی الامر امام العصر صاحب الزمان ولی اللہ الاعظم منتقم خون شہداء کربلا المہد الموعود المنصور کی بہت کم ایسا موقع ملتا ہے امریکہ میں کہ ایگزیکٹ عید کے دن عید منائی جائے. بڑی استجابت دعا کی گھڑی ہے. لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل رات آج کی رات ہے اور آج کی رات میں اللہ براءت من النار کے سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے. گویا یہ پورے سال کے امتحانوں کے اس اعتبار سے نتیجے کی رات ہے. اللہ آج کی شب میں جہنم کو امت محمد کے خوش قسمت افراد کے لیے حرام قرار دیتا ہے. لہذا یہ بہت امپورٹنٹ عید ہے. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں چودھری امانت علی ڈوگا صاحب کا، علی فرحان کا، باسط کا، اسد کا اور ڈوگا فیملی کا. اللہ کریم ان سب کو، چودھری فیملی، ڈوگا فیملی کو اس جشن کے سالانہ انعقاد پر
اجر بسیار اور جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اللہ ان دونوں خاندانوں کے مرحومین، پڑھنے سننے والوں، شرکت کنندگان، سب مومنین مومنات کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ خاص طور پہ جو المہدی سنٹر میں تشریف فرما تھے اور آج دنیا سے چلے گئے نام بنام، اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے۔ حضرات و خواتین، آج کا جو جشن ہے بہت طولانی نہیں ہوگا، مگر انشاءاللہ چند امپورٹنٹ پوائنٹس پیش کیے جائیں گے۔ ہم نے 2 سال قبل، یہ کرونا ملعونہ سے پہلے 2 سال قبل سے ایک عنوان شروع کیا تھا آج کے جشن کے لیے، الخصائص الحجتیہ، اور ہم 14 خصائص 2 سالوں میں بیان کر چکے تھے۔ آج 6 بیان کر کے 20 کر دیں گے، 100 پڑھنے ہیں کل۔ الخصائص الحجتیہ یعنی حجت ابن الحسن کے وہ خاصے کہ جو انہی کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں۔ ان میں سے آج 15واں نمبر یہ ہے کہ لما ولدا، سرکار جب پیدا ہوئے، بعد از ولادت، سرکار نے جو قراءت کی وہ یہ تھی، سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 5، کیوں آگا 6 بھی ہے نا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ کون کہتا ہے کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا؟ تو یہ جو آیتیں سرکار نے پڑھی، یہ خاصہ نمبر 15 ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک، نبی سے لے کے عسکری تک علیہم السلام اجمعین، مریم سے لے کے بطول تک، کسی معصوم نے ہنگام تولد یہ آیتیں نہیں پڑھی، یہ صرف امام زمانہ نے پڑھی۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم ارادہ کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا اللہ کا ارادہ کیا ہوتا ہے، کہ جب رجس کو دور رکھ دے تو قریب نہیں آنے دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ ارادہ کر رہا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ چاہ رہا ہے۔ وَنُرِيدُ، ہمارا ارادہ ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں، أَن نَّمُنَّ، ہم احسان کریں گے، عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان پر کہ جنہیں کمزور، ضعیف، مظلوم بنا دیا گیا ہوگا۔ کیا احسان کریں گے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم احسان کر کے انہیں امام بنائیں گے۔ پتہ چلا امام ظالم نہیں ہوتا، مظلوم ہوتا ہے۔ یا علی یا علی، شاباش شاباش۔ اچھا یہ بھی بتا دیا ہم بنائیں گے انہیں امام، سقیفے نہیں بناتے، ہم بناتے ہیں۔ یہ تم کب ہم بن گئے ہو؟ ہم سے کیا ٹکرا رہے ہو؟ جو اللہ کا کام ہے تم کیسے کر رہے ہو؟ ہم بنائیں گے۔ شاباش شاباش شاباش۔ اچھا لفظ عجیب ہے، نمن،
منت اگر بندوں کی طرف ہو تو منتیں جتلانا عیب ہے. اللہ کی عبادت ہو تو عین احسان ہے، اکرام ہے، انعام ہے. ہمارا ارادہ ہے ہم احسان کریں گے ان کے اوپر جو مظلوم ہے. کیا احسان کریں گے؟ انہیں امام بنائیں گے. ایک بات اور تھے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو پوری زمین کا وارث بنائیں گے. فدق کے غاصب ہو اس وقت کہاں جاؤ گے جب ساری زمین کا وارث ہی حجت ابن الحسن ہوگا، فاطمہ کا بیٹا ہوگا. ساری زمین. بسم اللہ بسم اللہ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ عجیب ہے. 16واں خاصہ حجت ابن الحسن کا یہ ہے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں تمکین دیں گے، 100% کنٹرول دیں گے، 100% طاقت دیں گے، 100% اقتدار دیں گے. جب ان کے اقتدار کا سورج طلوع کرے گا تو سارے اقتداروں کے دیے بجھ جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم انہیں تمکین دیں گے، قدرت دیں گے، پاور دیں گے، طاقت دیں گے. ان کے سامنے کسی کے طاقت نہیں چلے گی. آدم سے لے کر عسکری تک کبھی ایسا دور نہیں آیا کہ ساری زمین پر ایک حکومت ہو. یا علی یا علی. 16 وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ، وہ جو جنود ہے، وہ جو فرعون ہے اور وہ جو حامان ہے اور ان میں سے جو جنود ہے، ان دو کے اور ان سب کے جو لشکر ہیں، ان سب کو مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس سے وہ ڈرتے تھے نا وہی ہم دکھا دیں گے. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ عجیب ہے. پڑھے آیت پڑھے. نہیں آگے آگے. فرعون وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ. یحذرون، حذر کہتے ہیں ڈر. اب ایک جملہ سننا. دیکھیے ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، ہمارے بھائی کہتے ہیں وہ پیدا ہوں گے. توجہ رہے. یہ کیوں؟ بھیا جو فرعون و حامان ہے وہ ڈر رہا ہے کہ پیدا ہو چکے تو رگڑ دیں گے، اور جو فرعون و حامان نہیں وہ شکر خدا کر رہا ہے کہ نعمت پیدا ہو چکی ہے. یا علی یا علی. کوئی سمجھے؟ ہمیں کیا ڈر ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیتے رہو جیتے رہو. شکریہ ذوالفقار صاحب. ماشاءاللہ. سلامت رہے، آباد رہے. بہت عمدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاباش شاباش. تو ہو گئے 16 ہو گئے. 17واں خاصہ. تھک تو نہیں گئے؟
17واں خاصہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 55. اب اس میں کیا خاصہ ہے؟ ادھر دیکھو بیٹا خبر، ادھر دیکھو نا، اشارہ نہ کرو، شاباش، ادھر دیکھو، شاباش، اب میری طرف دیکھیں، ادھر چلیے. تو اب ذرا دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ قصص گزر گئی، یہ نور آ گئی. نور کی 55 میں کیا کہا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے مومنوں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیے. ذرا غور کریں آیت کے اس انالیسس پہ. وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے کن سے؟ جو ماضی کے مومن ہیں، ماضی کے. وعملوا الصالحات، انہوں نے ماضی میں عمل صالح کیا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں اللہ مستقبل میں خلافت دے گا. ایک مسئلہ حل ہو گیا، لیجئے بڑا مسئلہ حل ہو گیا. جو خلیفہ ہوتا ہے نا، خلیفہ، وہ کرنٹلی ایمان نہیں لاتا، وہ کرنٹلی عمل صالح نہیں کرتا، یعنی کنورٹڈ نہیں ہوتا. کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ اللہ خلیفہ انہیں بناتا ہے جو ماضی کا مومن ہو، جو ماضی میں عمل صالح کر چکا ہو، انہیں خلیفہ بناتا ہے مستقبل میں. تو ماضی کا مومن، ماضی کا عامل صالح مستقبل میں خلیفہ بن نہیں سکتا جب تک لمبی عمر سے نہ جیے. یا علی، یا علی. ٹھیک ہے جناب. اب یہ خاصہ نمبر 17 چل رہا ہے، بس 3 اور پڑھنے. 17واں خاصہ یہ ہے کہ یہ ماضی کے مومن ہیں، یہ ماضی کے عامل صالح ہیں، جنہیں مستقبل میں اللہ بنائے گا خلیفے، خلیفہ نہیں. ادھر بھی کیا کہا تھا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، وہ بھی جمع، یہ بھی جمع. یہ دلیل ہے رجعت کی کہ ایک نے نہیں آنا، ہر ایک نے آنا ہے. یہ رجعت کی دلیل ہے. صرف لعلہم یرجعون ہی دلیل نہیں، یہ بھی دلیل ہے. خلیفے بھی آئیں گے، امام بھی آئیں گے. ان خلیفوں کو زمین میں اللہ خلافت دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ پہلے بھی اللہ ایسے ہی لوگوں کو پہلی امتوں میں بھی، اس امت میں بھی خلافتیں دیتا رہا. پتہ چلا اللہ نے کسی کنورٹڈ کو کبھی بھی دور آدم سے لے کے خاتم تک خلیفہ نہیں بنایا. خلیفہ کنورٹڈ تو ہو ہی نہیں سکتا، خلیفہ کنورٹڈ نہیں ہو سکتا. کنورٹڈ مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا. رعیت ہو سکتا ہے، حاکم نہیں ہو سکتا، خلیفہ نہیں ہو سکتا. کیوں جناب؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ
لہم، اور یہ دیکھیے لام آتی ہے نا، لام اور ثقیلہ، نون ثقیلہ، یہ ڈبل تاکید کرتے ہیں، ڈبل. خدا غری کے رحمت کرے پروفیسر عبد الحکیم کو، تو مجھے پوچھتے تھے کبھی کبھی، تو کہتے سائیں اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ تاکید بتاکید. بالکل وہ ٹھیک کہتے تھے، تاکید بتاکید اللہ انہیں خلیفہ بنائے گا، کہ جو ماضی کے عامل صالح، ماضی کے مومن ہوں گے مستقبل میں، اور انہی کو کیا کرے گا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ، اور تاکید بتاکید، وہی حکیم صاحب والا جملہ، اور ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، اگلی جو آیت کا ٹکڑا ہے جو، اور وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے لیے، توجہ، ان کے لیے تاکید بتاکید جو دین مرتضی ہے اسے تمکنت دے گا. دو چیزیں سمجھ میں آ گئی. ابھی ایک نے آنا ہے کہ جس کا دین بھی مرتضی ہو اور اسے تمکنت بھی حاصل ہو. دین مرتضی، علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، میرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، رائے حیدری، یا علی یا علی یا علی یا علی. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، یہ ایسے خلافت کے تاجدار آئیں گے کہ جن کے دور میں 100% امن ہوگا. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ یونائٹڈ نیشن نہیں دے سکتی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نہیں دے سکتی، سلامتی کونسل نہیں دے سکتی، OIC نہیں دے سکتی، وائٹ ہاؤس نہیں دے سکتا، بلیک ہاؤس نہیں دے سکتا. وہ آئے گا، وہ ہر ایک کو امن دے گا، اپنے کو بھی پرائے کو بھی. وہ آئے گا. خوف کو امن میں بدل دے گا. 100% امن، پیس وہی دے گا. 100% جو 100% پیس ہے وہی دے گا. 100% امن اسی کے دور میں ہوگا. اور وہ ہوگا کون یا ہوں گے کون؟ یعبدوننی، وہ پہ ہم ہماری عبادت کرتے ہوں گے، وہ میری عبادت پہ ہم کرتے ہوں گے. ریئرلی نہیں کہ جمعے کو نماز پڑھ لی. اب تو بلکہ آج آ گئی ہے تھیوری، آپ کو بھی سنا دیں ذرا تفریح بھی ہو جائے. سیٹرڈے کو جمعہ ہوگا، آ گئی ہے نا؟ ہاں آ گئی. جمعہ سیٹرڈے کو ہوگا، اس لیے کہ جمعے کے دن کوئی وہ کھیل تماشا ہے. باقاعدہ مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ سیٹرڈے کو جمعہ پڑھ لیں تاکہ جمعے کو خلل نہ ہو کھیل تماشے. پتہ چلا یہ بدھو ابھی بھی ہے جو بدھ کے دن پڑھتے تھے، اب انہوں نے دن بدل دیا ہے. وہ کہتے ہیں نا چہرے بدلتے ہیں نظام نہیں بدلتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ جو آئے گا یا آئیں گے یعبدوننی، وہ میری یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے. پتہ چلا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی بت پرست نہ رہا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بت پرستی معاف نہیں ہوتی، بالکل معاف ہوتی ہے. بت پرست رضی اللہ عنہ بن سکتا ہے، خلیفۃ المسلمین نہیں بن سکتا. جو خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہو. لا یشرکون بی شیئا، وہ بالکل ذرا برابر بھی شرک نہ کرتا ہو. خلیفہ ذرا برابر شرک نہیں کرتا. جو خلیفہ کہے شرک میرے دل میں ایسے دوڑتا ہے جیسے آہستہ آہستہ چیوٹی چلتی ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خلیفہ نہیں ہو سکتا. تمہیں نور سو رہے ہو؟
دیکھیں ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو ان ساری چیزوں کے باوجود کفر کرے وہ فاسق ہے۔ ایک مسئلہ اور سمجھ میں آ گیا، خلافت الہیہ وہ منصب ہے کہ جس کا مخالف دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اب بتائیے اگر ایک صاحب کے باپ نے نہیں مانا یا ایک صاحب کے بیٹے نے نہیں مانا تو کہو باپ بھی مشرک تھا، بیٹا بھی کافر تھا، اور خود آن جناب خلیفۃ المسلمین۔ جو کفر کرے، جو خلافت حقہ کو نہ مانے، وہ کفر ہے، وہ فاسق ہے، وہ فسق ہے۔ اللہ اکبر، خلیفے کو نہ ماننا۔ الحمدللہ 17 تمام ہو گئے، ٹھیک ہے جناب۔ 18واں آ گیا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو مظلومیت سے قتل ہو جائے، تحقیق ہم نے اس کے ولی کے لیے سلطان رکھا ہے، انتقام رکھا ہے۔ سلطان طاقت کے ساتھ انتقام کا حق اسے ہے جو ولی ہے۔ اب بتائیں، کیا حضرت سجاد ولی نہیں تھے؟ ولی تھے۔ باقر العلوم، جعفر صادق، باب الحوائج، باب المراد، امام جواد، امام ہادی، امام عسکری تھے کہ نہیں تھے؟ مگر ان سے انتقام نہیں دلوایا۔ انتقام یہی کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ امام تھے، انہیں پوری زمین میں اقتدار ظاہری حاصل نہ تھا، اس لیے انتقام کا حق اسے ہوتا ہے جو مکمل انتقام لے سکے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ صرف ہم ہی نہیں اٹھیں گے قبروں سے، یزید بھی اٹھایا جائے گا، شمر بھی لایا جائے گا، ارمیلا بھی لایا جائے گا، عمر سعد بھی لایا جائے گا، ابن زیاد بھی لایا جائے گا۔ اگر یوں کہوں کہ اب پہلے تو مختار نے انتقام لیا تھا، اب مختار کا مولا آئے گا۔ کیا لیا جی؟ ٹھیک ہے جناب، اب سمجھ میں آئی بات؟ من کنتو مولا من کنتو مولا کعبہ کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، نبیوں نے پکارا، سب کے بولو، منکر کی تباہی تیری قبر کے باہر، تیری قبر کے اندر، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد۔ 19واں خاصہ، بس منزل قریب ہو رہی ہے، نیاز بھی آ چکی ہے، منزل بھی قریب ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اتوار کو بھی ضرور آنا ہے، ڈھیلا ڈھالا نہیں، بالکل چاکو چوبند آنا ہے، 2 بجے پہنچ جانا ہے سب نے انشاءاللہ، کیونکہ میڈیا بھی آ رہا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ امام بارگاہ کا افتتاح بھی ہے اور امام مہدی کانفرنس بھی ہے انشاءاللہ۔ بہت بہت مہربانی ہوگی آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہاں تو جو بڑا اجتماع ہوگا وہ بس انشاءاللہ اب رمضان کا ہی ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی آپ کو توفیق دے، باقی شعبان میں بھی روزوں کی توفیق دے، نمازوں کی توفیق دے، آج شب میں عبادت کی توفیق دے، 3 مرتبہ یاسین پڑھنے کی اللہ توفیق دے، زیارت امام حسین کی توفیق دے۔ دعائے کمیل کی شان نزول یہ ہے کہ آج رات میں امام علی نے کمیل کو دی ہے، یہ بھی اللہ پڑھنے کی آپ کو توفیق دے۔ آج آئی ہے، آج یہ نازل ہوئی ہے، سمجھے امام کی طرف سے آج آئی ہے۔ تو بس انشاءاللہ اس آج کی شب میں جو عبادت کریں گے یہاں کر لیں یا گھروں پہ کر لیں، مختصر ہم یہاں کرائیں گے، پھر اس کے بعد اگر آپ جانا چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں۔ اب ظاہر نیاز کے درمیان ہم زیادہ فاصلہ نہ کریں۔ 19ویں دلیل، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ دیکھیے محمد و آل محمد یاد رکھیے گا، اس جملے کی قدر کیجیے گا۔ محمد و آل محمد علیہ السلام
خدا بننے نہیں آئے تھے، خدا منوانے آئے تھے. یہ مظہر صفات خدا ہے، یعنی یہ اس تھیوری کا پریکٹیکل، یہ مظہر صفات الہیہ. تو تبھی خود کہتے ہیں کہ ہمارے ہی ذریعے بنا روز قلورا، یہ جو سمجھتے ہیں نا ٹیکسیاں چلا کے ان کو پیسہ ملے گا، ٹیکسیوں سے پیسہ نہیں ملتا. امام فرما رہے ہیں بنا روز قلورا کائنات کو رزق ہمارے صدقے میں ملتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں جاب پہ جاؤں گا شب برات میں تو مجھے رزق ملے گا، کوئی ٹائم تو دیکھے خدا رہا. جانے والے تو محرم میں بھی نہیں آتے، یہاں محرم میں بھی نہیں آتے، کہتے ہیں ہم نے رزق کمانا ہے. تو بنا روز قلورا وبقی الخلق، مولا فرماتے ہیں ہماری وجہ سے رزق ملتا ہے کائنات کو، ذرے ذرے کو رزق ہم 14 کی وجہ سے ملتا ہے، اور ہماری ہی وجہ سے دنیا تباہ نہیں ہو رہی. وَثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، ہماری وجہ سے آسمان بھی قائم ہے، زمین بھی قائم ہے. آپ ان سے مانگیں، ضرور جاب کریں، مگر ایسے اوقات میں تو جاب نہ کریں جب عبادت کا وقت ہو. تھوڑا سوچنا بھی چاہیے ہمارے ڈھیلے ڈھالے لوگوں کو، ایسا پیسے کے پیچھے پڑے ہیں. میں نے کل پرسوں کسی کی وصیت لکھی ہے، تو جب یہ مرنے لگتے ہیں تو میں بڑا یاد آتا ہوں ان کو. ویسے تو ڈنڈی مارتے ہیں، مرنے لگ رہے ہیں تو اب مجھے یاد کر رہے ہیں. وصیت لکھی، میں نے کہا کہ بھائی ناراض تو نہیں ہوں گے، اس وصیت میں سب کا حصہ ہے، تیرا حصہ کوئی نہیں. تو کتنا مظلوم ہے، ساری زندگی محنت کرتا رہا، سب کا حصہ ہے، تیرا حصہ. اس لیے تھوڑا سا اللہ پر یقین رکھیں، محمد و آل محمد علیہ السلام پر یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ ڈوگا فیملی کے، چودھری فیملی کے، علی فرحان کے رزق و مال میں برکت دے. اسد ڈوگا کو بھی اللہ تعالیٰ، اسد علی ڈوگا کو بھی، باسط علی ڈوگا کو بھی زندگی دے. چودھری امانت علی ڈوگا صاحب کو الیکشن میں اللہ کامیاب فرمائے، کامیاب واپس پلٹیں انشاءاللہ. جتنے مومنین مومنات یہاں موجود ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے، ایک بچی ہے اس نے کنیز زینب، اس نے کہا ہے میرے لیے دعا کریں، میں دعا کرتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں اللہ اس بچی کو شفائے کلی عطا فرمائے. ہم سب کے مرحومین کی اللہ اسی آن مغفرت فرمائے. دونوں بانیان جشن کے مرحومین کی بھی اللہ مغفرت فرمائے. المہدی والوں کی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ مغفرت فرمائے. نام بنام اللہ شفائے کلی ان کو عطا کرے جو علی ہے. اللہ کرونا وائرس کا مکمل خاتمہ فرمائے. اس سال اللہ میں حج کی توفیق دے، عمرہ و زیارات کی ہمیشہ توفیق نصیب فرمائے. ہمیں اول وقت میں نماز کی توفیق دے، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق دے. آج شب میں خاص طور پہ جنہوں نے تہجد شروع نہیں کیا، تہجد شروع کرنے کی توفیق دے. امام زمانہ کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، دعائے عہد پڑھنے کی توفیق دے، دعائے فرج پڑھنے کی توفیق دے، زیارت ناہیہ پڑھنے کی توفیق دے، زیارت امام حسین پڑھنے کی توفیق دے، اعمال شب جمعہ کی توفیق دے، جمعہ کی نماز کی توفیق نصیب فرمائے، بچوں کی تربیت کی توفیق دے، قرآن سیکھنے پڑھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. امام کے ظہور میں تاجیل ہو اور اللہ ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. 19واں نقطہ دعا تو ہو گئی، اب آ جائیں واپس. کل شین یرجع الی اصلہ، پھر واپس چلتے ہیں. کیسے اصل امام جب آئیں گے نا، 19واں نقطہ تو یہ سن لیں آپ کہ جب امام آئیں گے نا تو امام آئیں گے کعبے سے. یہ ہمارے ہاں سے آ جاتے ہیں، المہدی ان کے نام کا ہے، یہاں سے نہیں، کعبے سے آئیں گے. کیوں؟ عرب کہتے ہیں کل شین یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے، کیونکہ پہلا کعبے سے آیا تھا، آخری بھی کعبے سے ہی آئے. اللہ اکبر اللہ. 19 آخری 20واں، اگلے سال 21واں، چوتھا جشن ہوگا 21واں. آخری جملہ التماس سے دعا، انما امرہ، پڑھتے ہیں نا آپ ہمیشہ سورہ یاسین، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ کل کی بات ہے، یہ مذاق نہ سمجھیے گا. ایک بزرگ ہیں 79 سال کے، 79 سال کے ہیں، ایک بزرگ بڑے نیک آدمی. ان کی کال آئی مجھے
انہوں نے کہا حضور مجھے کسی نے کہا ہے کہ میری قرات ٹھیک نہیں، تو آپ ذرا ٹھیک فرما دیں۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ کہنے لگے سورۃ الکوثر سن لیں۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ کہنے لگے انا اعطیناک الکوثر لم یلد ولم یولد۔ یہ کل کی بات ہے۔ خدا را بھائی نہیں، رحمان ملک بیچارہ تو مر گیا، یہ اپنے ہمارے رحمان ملک ہے، یہ ہماری قوم کے رحمان ملک ہے۔ خدا کے بندو قرآن تو یاد کر لو، چھوٹی چھوٹی صورتیں تو یاد کر لو۔ قرآن سے بھاگ رہے ہو تو کیسے قرآن یاد ہوگا؟ قرآن کے ساتھ رغبت کرو۔ اب ایک جگہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ جی وہاں پر پروگرام ہوگا، فلاں ہوگا، ہم نے کہا بھائی تھوڑا سا قرآن بھی پڑھا دیے گیا۔ ان صاحب نے کہا قرآن کی بات نہ کریں، قرآن تو بہت چھوٹی چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں قرآن کو اہمیت دو۔ امام زمانہ علیہ السلام انہی کو ملتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کے خادم ہیں۔ آخری نقطہ، چلیے یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک نقطہ صرف یہ سن لیجئے جلدی جلدی کیونکہ وقت نہیں، یہ اگلے سال کس سے آخری یوں بنا دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ کو بائبل دنیا میں ایک نہیں ملے گی۔ لندن والی اور ہے، کینیڈا والی اور ہے، امریکہ والی اور ہے، لاہور والی اور ہے، تورات بھی یروشلم کی اور ہے، جو نیو جرسی میں چھپی ہے وہ اور ہے۔ اچھا زبور تو بیچاری ہے رہی نہیں، کچھ 10-15 صفحے رہ گئے، میرے پاس ہیں وہ 10-15 صفحے، انہی میں اختلاف ہے زبور۔ مگر خدا کی قسم قرآن سعودی عرب سے چھپے تو وہی ہے، ایران سے چھپے تو وہی ہے، انڈیا میں چھپے تو وہی ہے، ہندو پریس میں چھپ رہا ہے، قرآن نہیں بدل رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی کتابوں کے وارث اٹھ گئے، قرآن کا وارث جہاں موجود ہے۔ بس اللہم بحق امام زماننا ھذا تقبل منا ھذا المحفل واجعلہ ذخرا وذریعۃ سبیلا ووسیلۃ لنجاۃ مؤسس المحفل وعائلتہم واقربائہم وحضار المحفل واختتم امورہم وإیانا بالخیر وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ بہت بہت مبارک، بہت بہت شکریہ۔